الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ اس سے قبل ہم نے ایک ویڈیو سورہ رحمان کے بارے میں بنائی تھی اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ سورہ رحمان سے ہر مرض کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو ہے جو کہ یوٹیوب پہ عوام الناس کے استفادہ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرو، آپ کی عزت کرو، توقیر کرو۔ یہ حکم رب تعالیٰ کے ہے اور یہ تمام مومنین اور مومنات کے لیے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف بھیجنے کے حوالے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، آپ بھی ان پر درود بھیجو۔ جہاں درود بھیجنے کا حکم ہے وہاں آپ غور فرمائیں، آپ کو دو لفظ ملیں گے، ایک ہے سلو اور دوسرا ہے سلمو۔ دونوں امر کے صیغے ہیں اور اس میں تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ درود اور سلام یہ وہ تحفہ ہے جو ہم ہر نماز میں حضور پر بھیجتے ہیں۔ جب بھی نماز پڑھتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں ہم تو کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور یہ اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے سلمو، یہ اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اس حکم پر عمل درآمد ہو رہا۔ اور سلو کے حوالے سے جب ہم حضور پر صلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد، یہ جب ہم نماز کے اندر صلوات بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو یہ سلو پر عمل ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے اندر سلام اور صلوات ہم علادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور بھیجتے ہیں، لیکن نماز کے بعد علماء، صوفیاء، عارفین اور عاشقین کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایسا کلام پیش کرتے رہے ہیں جس میں صلوات اور سلام دونوں کو اکٹھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر کے اپنی حاضری پیش کرتے رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی کڑی درود تاج ہے۔ لوگ اس کو درود تاج بولتے ہیں
درود تاج نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جب ہم درود تاج کہیں گے تو یہ دال کے نیچے زیر پڑنے سے اس کے اندر اضافت آ جائے گی، یہ مرکب اضافی بنے گا، تو مطلب ہو جائے گا تاج کا درود۔ تو تاج کا درود نہیں، یہ درود ہے صاحب تاج، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ درود تاج کے بارے میں لوگ ہمیشہ سے شک شبہ کے اندر مبتلا رہے ہیں کہ یہ کس کی تصنیف ہے، اس کا مؤلف کون ہے، اور مؤلف نے اپنے آپ کو پوشیدہ اس لیے رکھا ہے، اس کا مقصد عوام سے پذیرائی لینا نہیں تھا، عوام سے داد لینا نہیں تھا، عوام سے تحسین لینا نہیں تھا، عوام سے شہرت پانا نہیں تھا، بلکہ اس کے مؤلف عاشق رسول کی منزل پر فائز تھے۔ انہوں نے تو جو کچھ پیش کیا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے پیش کیا۔ آئیے ہم اس درود چاند کے جو الفاظ ہیں ان پر غور کرتے ہیں، تاکہ اللہ رب العالمین اب کی جو ذات ہے اس کی رضا کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا جو عمل ہے اس سے ہم آگاہ ہو سکیں اور اس سے حاصل ہونے والے جو فیوز و برکات ہیں ہم اس سے مستفیض ہو سکیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ الہی ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت فرما۔ اور وہ محمد کیسے ہیں؟ محمد صاحب التاج والمعراج، آپ تاج والے ہیں، آپ معراج والے ہیں، والبراق اور براق والے ہیں، والعلم اور جھنڈے والے ہیں۔ آپ صاحب تاج ہیں، آپ صاحب معراج ہیں، آپ صاحب براق ہیں، آپ صاحب علم ہیں، جھنڈے والے ہیں، معراج والے ہیں، براق والے ہیں، تاج والے ہیں۔ واہ کیا خوبصورت الفاظ میں عاشق رسول اللہ اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ پڑھتے ہوئے لطف آ جاتا ہے، اور یقین مانیے جتنا لطف ہمیں اس کے پڑھنے سے آتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کو اپنے انوار ہم پر نچھاور کرنے میں آتا ہوگا، اور اللہ کے انوار و برکات اس کی طرف سے آتے ہوں گے اور پڑھنے والے پر ضرور نچھاور ہوتے ہوں گے، سننے والے پر ضرور نچھاور ہوتے ہوں گے۔ اب پڑھیے اور سنیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ اللہ تو درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو صاحب تاج ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب براق ہیں، صاحب علم ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ آپ وہ ذات ہیں، آپ وہ اللہ کی محبوب ہستی ہیں جن کی وجہ سے بلائیں دفع ہوتی ہیں، مصیبتیں دفع ہوتی ہیں، مصیبتیں رفع ہوتی ہیں۔ آپ مصیبتوں کو دفع کرنے والے ہیں، مصیبتوں کو رفع کرنے والے ہیں، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، وباؤں کو دور کرنے والے ہیں، قحط کو دور کرنے والے ہیں، امراض کو، بیماریوں کو دور کرنے والے ہیں۔ والعلم، علم کہتے ہیں دکھ کو، اور دکھ کو دور کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں عاشق رسول کہہ رہے ہیں، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم۔ آپ بلا کو دفع کرنے والے ہیں، وبا کو دفع کرنے والے ہیں، قحط کو دفع کرنے والے ہیں، مرض اور بیماری کو دفع کرنے والے ہیں، دکھ دور کرنے والے ہیں۔ کیوں نہ ہو
کہ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، کیوں نہ ہو کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی مکتوب لکھا ہوا ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے۔ اسمہ مکتوب، لوح قلم پہ لکھا ہوا ہے، عرش و کرسی پہ لکھا ہوا ہے، جنت کے ہر درخت کے پتے پتے پر لکھا ہوا ہے، حور و غلمان کے سینوں پر لکھا ہوا ہے، حوروں کی جبینوں پر لکھا ہوا ہے، ہر شے پہ میرے آقا کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے عاشق رسول کہتے ہیں اسمہ مکتوب مرفوع، مکتوب لکھا ہوا ہے، مرفوع بلند کیا گیا ہے، مشفوع، مشفوع کا معنی ہے اس کو جوڑ کے لکھا گیا ہے، یعنی جہاں اللہ لکھا گیا ہے وہاں محمد لکھا گیا ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہ لایا گیا ہے۔ منقوش فی اللوح والقلم، منقوش فی اللوح والقلم، اور یہ نقش کیا گیا ہے، کھدا ہوا ہے، کھود کے لکھا گیا ہے، کس میں؟ کھدائی کر کے جیسے لکھا ہو، فی اللوح، لوح میں، والقلم، اور قلم میں، لوح قلم میں نقش کیا گیا میرے آقا کا نام۔ اور عاشق رسول کہتے ہیں سید العرب والعجم، آپ عرب و عجم کے سردار ہیں، واہ سبحان اللہ۔ جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والخرم، آپ کا جسم، آپ کا جسم، آپ کا وجود مقدس مقدس ہے، معطر معطر ہے یعنی خوشبودار ہے، اور حضور جہاں سے گزر جایا کرتے وہاں سے خوشبو ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ آپ معطر تھے، اور معطر کے علاوہ مطہر، آپ پاک تھے، منور روشن تھے، آپ اس قدر روشن تھے کہ اگر اندھیرے میں بھی آپ تشریف لاتے تو روشنی ہر جگہ پھیل جایا کرتی تھی۔ منور فی البیت والحرم، اور منور فی البیت، یہاں بیت سے کیا مراد ہے؟ یہاں بیت سے مراد بیت اللہ ہے۔ آپ وہ ہیں جو منور ہیں بیت اللہ میں، یعنی آپ جب اللہ کے گھر میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں بھی روشن ہوتے ہیں، والحرم، اور حرم سے مراد مدینہ پاک میں، اور حضور جب مکہ میں ہیں تب بھی روشن ہیں، مدینہ میں ہے تب بھی روشن ہے، بیت اللہ میں ہے تب بھی روشن ہے، مسجد نبوی میں ہے تب بھی روشن ہے، اپنے روضہ اقدس میں ہے تب بھی روشن ہے۔ حضور نور ہیں، حضور منور بھی ہیں اور منور بھی ہیں، یعنی حضور روشن بھی ہیں، روشنی دینے والے بھی ہیں، نور بھی ہیں اور نور دینے والے بھی ہیں۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الخدا کافی الورا مصباح الظلم جمیل الشیم، حضور شمس الضحیٰ، حضور چاشتگاہ کے آفتاب ہیں، حضور چاشتگاہ کے آفتاب ہیں، حضور دن کی روشنی ہے۔ بدر الدجا، بدر الدجا، دجا کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیری رات کو، اور بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو۔ 14ویں رات کا چاند عام چاند سے کہیں زیادہ روشن ہوتا ہے، اس لیے عاشق رسول کہتے ہیں کہ حضور کا چہرہ کیا تھا؟ گویا بدر تھا۔ رات کی تاریکی میں تشریف لاتے تو روشنی ہو جاتی، ایسی روشنی جیسے 14ویں کے چاند کی روشنی ہو، اور جب حضور دن کو تشریف لاتے تو سورج کی طرح روشن ہوتا آپ کا چہرہ۔ شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الخدا، صدر العلا، آپ بلندیوں کے صدر نشین ہیں، جتنی بلندیاں ہیں وہ نیچے رہ جاتی ہیں اور حضور ان بلندیوں کے اوپر تشریف فرما ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر ہے انک لعلی خلق عظیم۔ لعلی خلق عظیم سے مراد یہی ہے کہ اخلاق نیچے ہے اور آپ اس کے اوپر ہیں، گویا تمام بلندیاں حضور کے قدموں کے نیچے ہیں اور حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہیں۔ تمام بلندیاں نیچے اور حضور تمام بلندیوں سے اوپر تشریف فرما ہیں۔
صدر العلا نور الخدا، آپ تمام بلندیوں کے صدر نشین ہیں اور راہ ہدایت کے نور ہے، نور الہدا راہ ہدایت کے نور ہیں، کافل ورا مخدورے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس مخلوقات کے لیے کیا ہیں؟ جائے پناہ ہیں، کافل ورا، آپ تمام کائنات کے لیے جائے پناہ ہیں، ان کی پناہ کی جگہ ہیں۔ جب کہیں کسی کو پناہ کی ضرورت پڑتی ہے تو محمد عربی کے دربار میں آتا ہے تو اس کو پناہ مل جایا کرتی ہے۔ مصباح الظلم، اندھیروں کے چراغ ہیں، آپ مصباح کہتے ہیں چراغ کو، ظلم کہتے ہیں تاریکی کو، آپ تاریکی کے چراغ ہیں، اندھیروں کے چراغ ہیں۔ جمیل شیم، جمیل شیم، جمیل کہتے ہیں خوبصورت، شیم اتوار، آپ نیک اتوار کے مالک ہیں، آپ کی تمام تر عادات نیک ہیں، آپ کی خصلتیں نیک ہیں، آپ کی عادتیں نیک ہیں۔ شفیع الامم، شفیع الامم، آپ شفیع ہیں امتوں کے لیے، آپ سفارشی ہیں تمام امتیوں کے لیے، آپ سفارشی ہیں سب کے لیے۔ گویا جب قیامت برپا ہوگی تو وہاں کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا جو سفارش کرنے والا ہوگا۔ سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں مجھے چھوڑو کہیں اور جاؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے ہر ایک پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ تم آمنہ کے لال کے پاس چلے جاؤ، محمد رسول اللہ کے پاس چلے جاؤ۔ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے اپنی پڑی ہے تم کسی اور کی جگہ چلے جاؤ، بلکہ حضور کہیں گے کہ ہاں ہاں میں ہوں آپ کے لیے، میں آپ کے لیے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے دعا کریں گے، سب کی شفاعت کریں گے۔ جس کی شفاعت کریں گے، جس کے حق میں شفاعت کریں گے، اس کے حق میں وہ شفاعت قبول ہوگی، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شفیع بنایا ہے۔ اور عاشق رسول جنہوں نے یہ درود لکھا، اس میں واضح طور پر لکھا شفیع الامم، کہ آپ تمام امتوں کے لیے شفیع ہیں، تمام امتوں کے لیے سفارشی ہیں۔ صاحب الجود والکرم، صاحب الجود والکرم، بخشش و کرم سے آپ موصوف ہیں، آپ بخشش و کرم سے موصوف ہیں، یعنی صفت ہے آپ کی ذات کے اندر، جود و سخا والے ہیں، آپ تمام تر عزتوں کے مالک ہیں، تمام تر سخا کے مالک ہیں، کیوں نہ ہو۔ واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ، اللہ آپ کا نگران ہے، اللہ آپ کا محافظ ہے۔ جس رات کافروں نے نعوذ باللہ یہ منصوبہ بنایا تھا اور 7 جوانوں کو تیار کیا تھا کہ آپ فوراً اکٹھے مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راشقاہ کے اندر کود جاؤ، دیوار پھلانگ کے اندر ہو جاؤ اور یک بارگی حملہ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ 7 ٹکڑے کر دو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ کیوں؟ واللہ عاصمہ، اس لیے کہ آپ کا محافظ اور نگہبان تو اللہ ہے، اور جو جبریل ہے وہ جبریل خادمہ، اور اللہ نے جبریل کو آپ کا خادم بنا کے بھیجا ہے۔ اور براق کے بارے میں فرمایا والبراق مرکبہ، اور براق آپ کی سواری ہے، والمیراج سفرہ، اور معراج آپ کا سفر ہے، آپ کا سفر معراج ہے، آپ کا سفر معراج ہے۔ سدرۃ المنتہا مقامہ، سدرۃ المنتہا آپ کا مقام ہے، آپ کا مقام سدرۃ المنتہا ہے، ٹھکانہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وقاب قوسین مطلوبہ، اور کعبہ قوسین کا جو مرتبہ ہے یہ آپ کا مطلوب ہے۔ والمطلوب مقصودہ، اور مطلوب ہی آپ کا مقصود ہے۔ والمقصود موجودہ، اور مقصود آپ کو حاصل ہے، اس لیے کہ سید المرسلین آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین، تمام نبیوں کی نبوتوں کو ختم کرنے والے ہیں، آخری نبی ہیں، شفیع المذنبین، تمام گناہگاروں کے سفارشی ہیں، گناہگاروں کے گناہ بخشوانے والے ہیں، انیس الغریبین،
تمام مسافروں کے غمخوار ہیں، وہ جو غریبوں کا کوئی نہیں ہوتا۔ غریبوں سن لو، تمہارے غم گسار میرے آقا ہیں، تمہارا درد رکھنے والے میرے آقا ہیں۔ انیس الغریبین، اور یہ کیوں ہے؟ رحمت للعالمین، آپ رحمت ہیں تمام عالمین کے لیے۔ راحت العاشقین، آپ راحت ہیں عاشقوں کے لیے، آرام ہے عاشقوں کے لیے۔ مراد المشتاقین، اور جو مشتاق ہیں، حضور کے جو چاہنے والے ہیں، حضور کے جو دیوانے ہیں، آپ ان کی مراد ہیں۔ شمس العارفین، عارفوں کے لیے سورج ہیں، آفتاب ہیں۔ سراج السالکین، چلنے والوں کے لیے چراغ ہیں۔ اندھیرے میں کوئی چل رہا ہو تو اس وقت تک چل نہیں سکتا جب تک اس کو کوئی چراغ نہ ملے، روشنی نہ ملے۔ فرمایا سراج السالکین، سالکین کے لیے چراغ ہیں۔ مصباح المقربین، مقربوں کے رہنما ہیں۔ محب الفقراء، آپ محبت کرنے والے ہیں فقراء سے، غریبوں سے۔ من محب الفقراء والغرباء، فقراء اور غرباء سے محبت کرنے والے ہیں۔ والمساکین، مسکینوں سے محبت کرنے والے۔ سید الثقلین، مقام یہ ہے اور شان یہ ہے سید الثقلین کے دونوں جہانوں کے آپ سردار ہیں۔ نبی الحرمین، دونوں حرمین کے نبی ہیں، بیت اللہ کے بھی نبی ہیں اور مدینہ پاک کے بھی نبی ہیں، بیت المقدس کے بھی نبی ہیں۔ امام القبلتین، آپ دونوں قبلوں کے امام ہیں، دونوں قبلوں کے امام ہیں۔ بیت اللہ شریف کے بھی امام، مکہ کے اندر جو اللہ کا گھر ہے اس کے بھی امام، اور جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول بیت المقدس، اس کے بھی آپ امام۔ وسیلتنا فی الدارین، آپ دونوں جہانوں میں ہمارے وسیلہ ہیں۔ صاحب کعبہ قوسین، اور آپ صاحب کعبہ قوسین ہیں۔ محبوب رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کے رب ہیں، دونوں مغربوں کے رب ہیں۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو مؤلف ہیں انہوں نے کیا لکھ ڈالا کہ رب المشرقین اور رب المغربین؟ ارے قرآن مجید کے اندر بھی ایسا موجود ہے، اس لیے کہ جو سورج نکلنے کی جگہ ہوتی ہے گرمیوں اور سردیوں کے اندر، اس کے اندر تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جو تبدیلی ہوتی ہے تو اس اعتبار سے مشرق کو مشرقین کہا گیا، مغرب کو مغربین کہا گیا، یعنی دو جگہ پر سورج غروب ہوتا ہے اور دو جگہ سے نکلتا ہے، اس لیے مشرق مشرقین ہو گیا، مغرب مغربین ہو گیا۔ آپ دونوں مشرقوں کا جو رب ہے اس کے محبوب ہیں، دونوں مغربوں کا جو رب ہے آپ اس کے محبوب ہیں۔ جد الحسن والحسین، حسن و حسین کے نانا ہیں، آپ حسن و حسین کے نانا ہیں۔ مولانا، ہمارے مولا ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ وہ مولا الثقلین، دونوں جہانوں کے آپ مولا ہیں۔ ابی القاسم، محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کے ابو ہیں، باپ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد تھی ان میں سے جو نرینہ اولاد نبی کی وسلم کی، وہ محمد بن عبداللہ جن کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے تھے جو بچپن ہی کے اندر جن کا وصال ہو گیا تھا۔ ابی القاسم محمد ابن عبداللہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ یا ایھا المشتاقون، اے مشتاقو، اے حضور کی محبت کا دم بھرنے والو، اے حضور کا اشتیاق رکھنے والو، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، آپ کے جمال کے نور کا اشتیاق رکھنے والو، صلو علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، وآلہ، اور آپ کی آل پر درود بھیجو، واصحابہ، اور آپ کے صحابہ پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور سلام بھیجو اور سلام بھیجنے میں شک نہ کرو۔ حاضرین و ناظرین، میں نے درود پاک کا مختصر ترجمہ و تشریح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا اللہ کریم
میری اس حقیر سی سعی کو منظور مقبول فرمائے۔ اس درود شریف کو آپ روزانہ گھر میں اس کی سماعت کریں، اس کو پڑھیں۔ 7 مرتبہ جس گھر کے اندر یہ درود شریف پڑھا جائے گا اس گھر کے اندر برکت ہوگی، تمام قسم کے روحانی جسمانی جتنے امراض ہیں اللہ تعالیٰ ان سے شفا عطا کرے گا، اور جو دلی مراد ہوگی اس کے سننے سے وہ پوری ہوتی ہے۔ اس درود شریف کے مؤلف شیخ سید ابو بکر بن سالم یمنی ہیں، اور اس حقیقت کا انکشاف زین بن حبیب یمنی نے اپنی کتاب ربیع الانوار کے صفحہ نمبر 49 پہ کیا ہے، ورنہ اس سے قبل کسی شخص کو معلوم نہیں تھا کہ یہ درود شریف کس نے لکھا، کب لکھا، اور زین بن حبیب صاحب نے اس کا انکشاف کر کے لوگوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کو اس درود شریف کے مؤلف کا علم ہوا، ورنہ کسی کو اس کا علم نہ تھا۔ البتہ اس درود شریف کے جو پڑھنے کے فیوز تھے ان سے سبھی لوگ مستفیض ہو رہے تھے، خواہ وہ عرب ممالک سے تعلق رکھتے تھے، افریقہ سے تعلق رکھتے، یا براعظم ایشیا سے، جہاں کہیں سے بھی ان کا تعلق تھا، وہ اس درود شریف کو پڑھ کر فیوز و برکات حاصل کر رہے تھے۔ اور جس جگہ یہ درود شریف پڑھا جاتا ہے اس جگہ خیر ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، اور تمام قسم کے امراض رفع اور دفع ہو جاتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں حضور نبی کی وسلم کا غلام بے دام بنائے، اور کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔